بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، ترکی کے سلطان مراد چہارم نے 1634 میں اپنے وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے 2 محافظوں کو تھپڑ رسید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس تھپڑ کو تاریخ میں عثمانی تھپڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عثمانی تھپڑ ایسی دفاعی ٹیکنک ہے جس کے استعمال سے مد مقابل کے سر کی ہڈی چٹک جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ یہ تھپڑ اگر کسی گھوڑے کو بھی رسید کر دیا جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ عثمانی تھپڑ تاریخ کے پردے سے ابھر کر ایک بار پھر ترک الیکشن میں نمودار ہوا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے الیکشن سے پہلے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ شام میں ترک افواج کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو عثمانی تھپڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طیب اردگان نے پہلی بار خلافت عثمانیہ کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ خلافت عثمانیہ اور ترک قوم کی تاریخ پر فخر کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ رجب طیب اردگان کی سیاست ہی خلافت عثمانیہ کے احیاء اور ترک قوم پرستی پر کھڑی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ 1994 میں استنبول میں فٹ بال کے کھلاڑی نے اپنی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور میئر استنبول کا الیکشن لڑا۔ ایک اسلامی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے والا یہ فٹ بالر رجب طیب اردگان تھا جو میئر کے الیکشن میں کامیاب رہا۔ یہ نوجوان اونچی اڑان سے پہلے ہی سیاست سے باہر ہو گیا کیونکہ 1998 میں میئر کا عہدہ چھن گیا اور سیاست پر پابندی لگ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ 4 ماہ کی قید بھی ہوئی کیونکہ اس نے ایک سیاسی اجتماع میں ایسی نظم پڑھی تھی جو نظام حکومت میں اسلام کے کردار پر تھی اور سیکولر ترکی میں ایسا کوئی بھی اقدام ناقابل برداشت تھا۔ اس پابندی کے بعد رجب طیب اردگان نے سیاسی نظریات کا کھلا پرچار ترک کیا اور خود کو قدامت پسند جمہوری سیاستدان کے قالب میں ڈھالا جو آزاد معاشی پالیسیوں کا حامی تھا۔ 2001 میں ایردوان نے ایک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کے ساتھ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی الیکشن جیت گئی۔ حکومت بنتے ہی پارٹی نے رجب طیب اردگان پر لگی سیاسی پابندی ہٹا دی اور یوں 2003 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں وہ رکن پارلیمنٹ بن گئے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ترکی کی سیاست میں اردگان ایک بار پھر اونچی اڑان بھرنے کو تیار تھے۔ مارچ 2003 میں وہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور 2014 میں ملک کے صدر بننے تک ایردوان وزارت عظمیٰ پر فائز رہے اور اقتدار اب تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ حالیہ انتخابات میں کامیابی نے انہیں مزید 5 سال تک طاقتور ترین حکمران بنا دیا ہے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ابتدا میں اپنے سیاسی اور اقتصادی ایجنڈے پر کاربند رہی، جس کے بعد 2004 میں 5 نکاتی اصلاحاتی پیکج منظور کیا گیا جس کے تحت ترکی کو یورپی یونین کے نظام کے قریب تر لایا گیا۔ ان اصلاحات میں سماجی، ثقافتی اور سیاسی حقوق کا قانونی تحفظ، آزادی اظہار کی ضمانت اور سیاست میں فوج کی مداخلت میں کمی جیسے اقدامات شامل تھے۔ شام کی صورتحال نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ترکی کے اختلافات کو ہوا دی۔ ترکی نے شام میں امریکہ کے حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا اور چند امریکی مخالف مذہبی گروپوں کو امداد دی، جس سے یورپ اور امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں نمایاں تلخی پیدا ہوئی۔ امریکی کانگریس کو ترک صدر رجب طیب اردگان کا واشنگٹن کے ساتھ رویہ چبھنے لگا ہے اور ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کے منصوبے بھی بن رہے ہیں۔ کیپٹل ہل میں سینئر ترک حکام پر ویزا پابندیوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ترکی میں بنا اسلحہ درآمد کرنے پر پابندی بھی زیر غور ہے، جبکہ ہاتھ سے بنے ترک ہتھیاروں کی امریکہ میں کافی مانگ ہے۔ ترکی سالانہ $10 کروڑ کے ہتھیار امریکہ کو برآمد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اب تک ان پابندیوں میں رکاوٹ ہے، جس کا خیال ہے کہ شام کے حوالے سے امریکی پالیسی میں ترکی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کو ڈر ہے کہ پابندیاں عائد کرنے سے ترکی روس کے مزید قریب چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ترکی نیٹو کو بھی خیر بات کہہ دے۔ اسی خدشے کی بنا پر عثمانی تھپڑ والی دھمکی کے 2 دن بعد امریکی وزیر خارجہ انقرہ پہنچے تھے اور ترک صدر اور وزیر خارجہ سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات کی۔ اس ملاقات سے تعلقات میں بہتری کی زیادہ امید نہیں بندھی
کیونکہ دونوں ملکوں نے اختلافی امور پر 3 کمیٹیاں تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ کمیٹیوں کی تشکیل اختلافات کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ ترکی شام کے معاملے پر روس کے ساتھ مل کر مرضی کا تصفیہ چاہتا ہے۔ شام کے ساتھ کچھ علاقے پر ترکی پہلے ہی دعوے دار بھی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جنگ عظیم اول کے اختتام پر یہ علاقے اس سے زبردستی ہتھیائے گئے تھے۔ روس شام کے معاملے پر ترکی کے ساتھ مکمل اتفاق نہیں رکھتا۔ روس بشار الاسد کی قیادت میں متحدہ شام کا حامی ہے اور تصفیے میں کردوں کا کردار بھی چاہتا ہے۔ شام کے مسئلے پر ترکی کا صرف امریکہ اور یورپ سے اختلاف نہیں بلکہ شام کے تنازع میں شریک عرب امارات اور سعودی عرب بھی ترکی کی مشرق وسطیٰ میں دلچسپی سے پریشان ہیں۔ شام کے معاملے پر ہی سعودی عرب اور عرب امارات نے قطر کا مقاطعہ کیا تو ترکی قطر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شام ایران کے لیے بھی اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اہم ملک ہے۔ تمام عرب دنیا میں صرف اسد حکومت ایران کی حقیقی معنوں میں اتحادی ہے۔ تہران حکومت اور لبنان کی ایران نواز حزب اللہ تحریک کے مابین شام ایک اہم لنک ہے۔ تہران، دمشق اور حزب اللہ خود کو مغرب اور اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت سمجھتے ہیں۔ 2004 میں ایک بار پھر ترکی کو یورپی یونین میں رکنیت کی دعوت دی گئی۔ رجب طیب اردگان کی حکومت نے رکنیت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اصلاحات کا بھی آغاز کیا، لیکن پھر یورپ اور مشرق وسطیٰ میں انتہا پسندی نے سر اٹھایا۔ یورپ کی کئی سیاسی جماعتیں ترکی کی رکنیت کے خلاف ہو گئیں۔ یورپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے 2007 میں رجب طیب اردگان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بھی یورپی یونین کی مکمل رکنیت کے ہدف کے حصول سے پیچھے ہٹ گئی اور رجب طیب اردگان ترکی کے نئے کردار کی تشکیل میں جت گئے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی روایات اور اسلامی ثقافتی ورثے کو فروغ دیا اور ترکی کو مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا کی طاقت بنانے اور منوانے کے لیے کام کیا۔ رجب طیب اردگان کی نئی پالیسیوں کو ترکی کے قدامت پسند علاقوں میں قبولیت ملی اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ خود کو ترکی کے سیکولرزم کے تحفظ کا ذمہ دار سمجھنے والی فوج میں بھی طیب اردگان نے تطہیری عمل یا پاکیزہ کرنے کا عمل شروع کیا۔ جن افسران کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ اسلامی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، انہیں عہدوں اور ملازمت سے ہٹا دیا گیا۔ فوجی افسروں پر بغاوت کے مقدمے بنے اور کہا جاتا ہے کہ جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت انہی اقدامات کا رد عمل تھی۔ صدر رجب طیب اردگان نے ناکام فوجی بغاوت اور باغیوں کی مدد کے الزام میں بڑے پیمانے پر فوجی اور سرکاری افسروں کو گرفتار کرا دیا۔ 2000 صحافی بھی گرفتار ہوئے، 50 میڈیا ہاؤسز کو تالے لگے۔ ناکام فوجی بغاوت کے بعد مقبولیت کی انتہا کو چھوتے اردگان نے آئینی ترامیم کے لیے ریفرنڈم کرایا۔ شہری علاقوں میں تو بہت زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن دیہی علاقوں کی وجہ سے اردوان ریفرنڈم میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ اب ایک بار پھر صدر بننے کے بعد اردوان ریفرنڈم سے حاصل اختیارات کو بروئے کار لا سکیں گے اور ان کے اختیارات کو پارلیمنٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اردوان کو خوف اور تجسس سے دیکھ رہی ہے کہ ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اگر اردوان عثمانی سلطنت پر تفاخر اور قوم پرستی سے معمور پالیسیاں جاری رکھتے ہیں تو اصل خوف جنگ عظیم کے بعد ہونے والے معاہدوں کے ٹوٹنے کا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط سے 20ویں صدی کے آخر تک پہلے سلطنت عثمانیہ اور پھر ترکی سوویت یونین اور روس کی جارحیت سے بچنے کے لیے مغرب پر انحصار کرتے تھے۔ اب یورپ از خود ترکی کو ٹھکرا چکا جبکہ روس سے خطرہ باقی نہیں رہا۔ ان حالات میں ترکی کی خارجہ پالیسی زیادہ آزاد ہے۔ ترکی کی شام میں اپنائی گئی پالیسی اسی آزاد خارجہ پالیسی کی مظہر ہے۔ اب تک کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی خود کو مسلم دنیا کی بڑی طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے۔ ترکی تقریباً 1 صدی بعد قائدانہ کردار میں واپسی کے لیے تیار ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رجب طیب اردگان 21ویں صدی کے سلطان ہوں گے اور ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ بن جائے گا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔